بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات اور معزز و محترم ناظرین و سامعین، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اے اسلامیات کے اسٹوڈنٹس اور پی پی ایس سی میں اسلامیات کے لیکچرشپ کے لیے اپلائی کرنے والے تمام امیدوار، آج آپ کے سامنے جو لیکچر ڈیلیور کیا جا رہا ہے وہ تقابل ادیان کا ایک انتہائی اہم لیکچر ہے، اس لیے کہ آپ دوست احباب کی طرف سے بار بار ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ تقابل ادیان پر کوئی لیکچر نہیں ہے، تو میں نے جان بوجھ کر اس پر پہلے لیکچر ڈیلیور نہیں کیا کہ اس پر زیادہ پریشانی انشاءاللہ آپ کو نہیں ہوگی، چند لیکچرز کے اندر کلیئر ہو جائے گا معاملہ، اور بہت لینتھی اس کا سلیبس نہیں ہے۔ جو سب سے زیادہ لینتھی سلیبس تاریخ اسلام کا اور پھر مشکل جو عربی گرامر وغیرہ جو تھی اس پر کافی لیکچر انشاءاللہ آپ کو مل جاتے ہیں اب۔ تو یہ جو آج کا لیکچر ہے اس کے بارے میں ایک دو چیزیں پہلے آپ غور سے سن لیں۔ یہ بیسیکلی ہندو مذہب کی مختلف انتہائی اختصار سے تاریخ بیان کی گئی ہے اور اس کے بعد ان کا جو مذہبی لٹریچر ہے اس کے بارے میں انفارمیشن دی گئی ہے۔ یہ بنیادی طور پر پی ایچ ڈی کی میری ایک اسائنمنٹ تھی اور یہ ریسرچ اسائنمنٹ ہے، باحوالہ مدلل اسائنمنٹ ہے، تو اس لیے میں نے چاہا کہ یہ ساری کی ساری آپ کے سامنے اپیئر کی جائے، اور اس کے اندر جو ہمارے بھائی اور بہنیں جو ہیں ایم اے اسلامیات کے پیپر دینا چاہتے ہیں نا، وہ اس سارے کو پڑھیں اور اس کے ہنٹس تیار کر کے یہ سارا تیار کریں، کیونکہ اس میں باقاعدہ سوال کی شکل میں ان کو یہ سوال اگر پوچھا جاتا ہے کہ ہندوؤں کا مذہبی لٹریچر پر نوٹ لکھیں تو یہ بہترین بنایا سوال ہے۔ لیکن جو پی پی ایس سی میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ جو میں نے لائنیں ریڈ کی ہوئی ہیں یہ اہم پوائنٹ ہے اس کے، تو یہ انہی کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ کافی ہے ان کے لیے۔ شارٹ کویسچن ہوتے ہیں اور اہم پوائنٹ ہے، اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، تو یہ انہی کو دیکھ لیں، اور باقی جو ایم اے اسلامیات والے ہیں وہ ذرا سارا دیکھ لیں، اور اس کو میں سارے کو نہیں پڑھوں گا، اہم پوائنٹ آپ کے سامنے ڈسکس کرتا جاؤں گا، یہ کافی لینتھی ہے، تو آپ لوگ جب اس کو دیکھ لیں گے سن لیں گے اور کم سے کم 2 مرتبہ یوٹیوب پر آپ جب سن لیں گے، اس کے بعد بھی اگر آپ کو ضرورت پڑے گی، یہ شرط ہے پہلے کہ آپ کم سے کم 2 دفعہ یوٹیوب پر جب سارا لیکچر سن لیں گے، اس کے بعد بھی آپ کو اگر ضرورت پڑے گی جس کو، تو مجھے بتائے گا تو میں اس کو واٹس ایپ پہ یا ای میل میں اس کو سینڈ کر دوں گا یہ نوٹس، تو وہ وہاں سے بھی تیاری کر لے گا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں اس کو، ہندو مذہب کی تاریخ کیا ہے۔ ہندو مذہب کی کوئی باقاعدہ تاریخ نہیں ہے۔ ہندو کے جو مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں وہ ہیں کالا چور، ڈاکو، رہزن، غلام وغیرہ، اور فارسی محاورے میں چڑیل اور پلید عورت کو ہندو زن کہا جاتا ہے، یہ اس کے فارسی لغات کے اندر اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی تاریخ کے حوالے سے میں یہ جو مختلف ہیں اس کو میں اپنے لفظوں میں اگر بیان کروں تو 1500 قبل مسیح کا یہ مذہب ہے اور دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے۔ جب آریائی ہندوستان میں آئے تھے تو یہاں پر وہ باقاعدہ کوئی مذہب لے کر نہیں آئے تھے، ان کے مذہب کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، یہ لوگ خرافات کے پابند تھے، فرضی دیوی و دیوتاؤں کے پجاری تھے، اور یہاں کے لوگ جو تھے وہ بت پرست تھے، اور بہرحال جب ان دونوں کو ملاپ ہوا تو ہندو مذہب معاذ وجود میں آیا۔ تو اس سارے کو سامنے رکھ کر جو مورخین نے اس کی تعریف کی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ آریائی قوم کے رسوم و رواج کا مقامی مذاہب سے ملاپ ہونے کے بعد جو ایک مذہب متعارف ہوا، اس کا نام ہندو مذہب ہے۔ یہ ذرا اچھے طریقے سے دیکھ لیں، آریائی قوم کے رسوم و رواج کا مقامی مذاہب سے ملاپ ہونے کے بعد جو ایک مذہب متعارف ہوا، اس کا نام کیا ہے؟ بولیں، ہندو مذہب ہے۔ یہ تو ایک انتہائی اختصار کے ساتھ جو ہے نا اس کی ڈیفینیشن آپ کو اور اس کے معنی بیان کر دیے۔ عماد الحسن دنیا کے بڑے مذاہب، یہ ان کی کتاب ہے۔ اب تقابل ادیان پر آپ کو کتاب پر بھی انشاءاللہ الگ سے لیکچر دوں گا، لیکن آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں۔ عماد الحسن کی کتاب ہے دنیا کے بڑے مذاہب۔ انہوں نے ان کی مذہبی روایات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، برہمی مت اور ہندو مت۔ برہمی مت میں کہتے ہیں کہ یہ ان کا دورہ رہا ہے 1500 قبل مسیح سے لے کر 400 قبل مسیح تک ان کی شہرت تھی،
اور اس کے علاوہ کہتے ہیں ان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. برہمن طبقہ جو ہے وہ انہی سے ریلیٹڈ ہے. ہندو مذہب کے اندر اور خاص طور پہ ان کے مذہبی روایات کے اندر اس طبقے کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے. اور اس کے دوران کہتے ہیں اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں بھی ہوتی رہی ہیں، اور جو دوسرا طبقہ ہے اس کو زیادہ اہمیت حاصل نہیں ہے. اسی طرح مظہر الدین صدیقی بھی اپنی کتاب اسلام اور مذاہب عالم کے اندر بھی وہی روایات بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ آئے اور ان کے اثرات ہوئے، اور اس طریقے سے ہندوستان کے اندر ان کا وہ سورج پرست تھے اور برہم انہوں نے انہیں اپنے نظام میں شامل کر لیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو ان کا انتہائی اختصار سے ایک تعارف ہے. تو جو ایم اسلامیات والے ہیں وہ یہاں سے ایک پیرا نکال لیں، بے شک ایک دو پیرا ان کے لیے ضروری ہے. باقی دوسروں کے لیے صرف ان کے معنی دیکھ لیں، ان کی تعریف دیکھ لیں، ان کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھ لیں، کون سی قبل مسیح ہے یہ دیکھ لیں. اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں ان کے بارے میں جو انسائکلوپیڈیا کے اندر ان کا ذکر کیا گیا ہے، مذاہب عالم کا جامع انسائکلوپیڈیا جو ہے، اس کے اندر 15ویں صدی قبل مسیح میں ہندوستان پر حملہ کرنے والے آریائی اس مذہب کے اول بانی ہیں. ٹھیک ہو گیا. فاتحین ہند کے مذاہب نے ہندو مت کو ختم کرنے کے بجائے اس میں مخلوط ہو گئے اور ان میں سے ہر ایک دوسرے سے متاثر ہوا. اب یہ دیکھیں یہ جو فکرہ ہے یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ آریائی جب یہاں پہ آئے انہوں نے ہندوؤں کو ختم نہیں کیا بلکہ ہندوؤں کے اندر ضم ہو گئے، اور کچھ خیالات، تصورات، نظریات ہندوؤں کے کچھ ان کے جو کہ دونوں ہی کچھ بت پرست تھے، کچھ سورج پرست تھے، کچھ جن کا مذہب کا بھی پتہ نہیں تھا، انہوں نے میل ملاپ کر کے تو آپس میں ایک نیا مذہب نکال دیا جس کو ہندو مذہب کہتے ہیں. یعنی مطلب یہ بنتا ہے کہ ہندو مذہب کا کوئی بانی نہیں، ان کا کوئی سائیں خصم نہیں، ان کا کوئی بنیادی نظریات نہیں، جو آیا اس نے اپنے نظریات پر ٹھوس دیے. اس لیے آج تک بھی اسی کے اثرات ہیں ان پر کہ ان کی عقل، ان کا شعور، ان کا نظریہ، ان کی فکر کوئی سرے سے ہے ہی نہیں. اس کے بعد ہے جی آگے دیکھیں 8ویں صدی قبل مسیح میں برہمن کاہنوں کے ہاتھوں پر ہندو مت کو ترقی ملی. پھر 3ری صدی قبل مسیح میں ایک دفعہ پھر منو شاستر قوانین کے ذریعے ہندو مذہب کو ترقی ملی. یہ 3-4 پوائنٹ ہیں ان کے جو مرحلہ وار جو ہے نا. تو اس کے بعد یہ خلاصہ وہی ہے جو اوپر بیان کیا جا چکا ہے. آگے آئیے جی ہندو مذہب کا مذہبی لٹریچر کیا ہے. مذہبی لٹریچر ہی کسی بھی مذہب کے بارے میں تعارف بتاتا ہے، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کے خیالات کیا ہیں، ان کے رسوم و رواج کیا ہیں، اور ان کی ایکٹیویٹیز اور کیا ہیں، اور ان کی افکار کیا ہیں. ان کے افکار کسی کو بھی دیکھنے ہو تو مذہبی لٹریچر سے پتہ چلتے ہیں. تو ان کے مذہبی لٹریچر کو بیسیکلی 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: سروتی یعنی سنی ہوئی چیزیں، اور سمرتی آباء و اجداد کی روایات ہے. اب یہ ذرا اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لو. مذہبی لٹریچر ہندوؤں کا 2 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے: سروتی سنی ہوئی باتیں، سمرتی آباء و اجداد کی روایات. ہندو عقیدے کے مطابق سروتی یعنی سنی ہوئی باتیں جو ہیں یہ کہتے ہیں انسانیت کے آغاز سے ہی الہام ہوا جو کہ غیب سے سنا گیا انسان نے، اور یہ لٹریچر زبانی طریقے سے نسل در نسل آگے منتقل ہوتا گیا اور آج ہندو مذہب کا حصہ بن چکا ہے. کہاں سے آیا، کس نے سنی، کیا سنا، وہ کوئی پتہ نہیں، بس سنی ہوئی باتیں. تو سنی ہوئی باتوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. تو بہرحال یہ آگے ہے سمرتی لٹریچر. یہ وہ روایات ہیں جو آباء و اجداد کی طرف سے منتقل ہوتی رہی ہیں، ان کو بھی اکٹھا کر لیا گیا، مگر وہ جو پہلی ہے وہ ان کو زیادہ حیثیت حاصل ہے، اس کو ثانوی حیثیت حاصل ہے. اب ان کی جو 4 کتابیں ہیں، چاروں وید جس کو کہتے ہیں، یعنی رگ وید، یجر وید، سام وید اور اتھر وید، یہ سروتی کہلاتی ہیں. یعنی ان کا جو بنیادی اہم لٹریچر ہے اس کی یہ کتابیں 4 کتابیں ہندو مت کی 4 کتابیں جو ہیں یہ سروتی ہیں، یعنی کہ سنی ہوئی باتیں جو نسل در نسل اور سینہ بائی سینہ آگے منتقل ہو رہی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں. اس کے بعد جو دوسرا ان کا مذہبی لٹریچر ہے وہ آباء و اجداد کی سنی اور ان کی روایات پر منحصر ہے. تو لہٰذا ان دونوں کو ملا کر ان کی ساری مذہبی رسومات اور مذہبی لٹریچر جو ہے نا وہ بنتا ہے. آگے دیکھیے ذرا ود کا تعارف کیا. میں اس لیے تھوڑا جلدی کر رہا ہوں کہ بہت لینتھی لیکچر ہے اور آپ تھک نہ جائیں کہیں زیادہ. آپ کو روٹین ہے کہ 15 سے 20 منٹ کا لیکچر سننے کے روٹین میں آتے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ اتنا بڑا لیکچر ہے تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں جی،
بھائی ڈاؤن لوڈ آپ کو میں نے کہا ہوا ہے، یقیناً آپ میری بات مانتے ہوں گے، کم سے کم 1-2 دفعہ یوٹیوب پر سنیں گے، اس کے بعد یوٹیوب ڈاؤن لوڈ ایک دفعہ نہیں، ذرا بے شک 1000 مرتبہ کریں۔ اگلا سٹیپ پھر ہے، جب بھی کوئی لیکچر آئے گا آپ پہلے اس کو یوٹیوب پر سنیں گے، اور آپ بہتر ساتھ جانتے ہیں مجھ سے کمپیوٹر کے بارے میں اور ٹیکنالوجی کے بارے میں کہ یہ ضرورت ہے۔ جی آگے دیکھیے، رگ وید، سام وید، یجر وید اور اتھر وید، یہ 4 ان کی کتاب بھی ہیں۔ ود کا لفظ ود سے ہے نکلا ہے، ود ودد ان عالم کو کہتے ہیں ودد، یا ودیا کا معنی علم ہے، ود طبیب کو بھی کہا جاتا ہے، اور ودیا ساگر ہندوؤں میں کئی لوگوں کا نام ہے۔ علم کا سمندر، شاعر، پنڈت، عالم، برہمن کو بھی ود کہتے ہیں۔ اب یہ لوگ یہ چیزیں تو آپ نے سنی ہوئی ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے کہاں سے سنی ہوئی ہیں۔ بعض ہندوؤں کے نزدیک چاروں ود برہما، یہ ان کا سب سے بڑا خدا ہے، برہما خالق کائنات اس کو کہتے ہیں۔ 3 خدا ہیں، تری مورتی، انشاءاللہ اس پر الگ لیکچر ہوگا۔ برہما، وش اور شیو، وشنو کیا اس کو، وشنو اور شیو، یہ ان کے 3 خدا ہیں، اور ان کو آپ جو ہے جو ان کے عیسائیوں کے 3 ہیں ثلاثہ، تو ان کے مطابق ان کے ساتھ جو ہے نا وہ موازنہ بھی کیا جاتا ہے، اور پھر بہرحال وہ الگ انشاءاللہ ٹاپک ہوگا۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا خالق کائنات ہے برہما، اس کے 4 منہ ہیں جی، ٹھیک ہے جی، یہ واحد ہے جس کے 4 منہ ہیں۔ ایک منہ ہے جی اس کا مشرقی منہ، اس سے رگ ود نکلی ہے، مغربی منہ سے سام ود نکلی ہے، شمالی منہ سے اتھر ود نکلی ہے، اور جنوبی سے یجر ود نکلی ہے۔ 4 منہ تھے، اس نے 4 کتابیں نکال دیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور 4 دیوتاؤں کی تصنیف بتاتے ہیں، یعنی 4 دیوتا ہیں ان کے، اور ان کی بعض یعنی ایک رائے یہ ہے، اور دوسری رائے ہے کہ 4 دیوتا ہیں اور چاروں کی الگ الگ تصانیف ہیں۔ اگنی دیوتا یا اگنی ہے، میرے خیال میں اگنی ہی اس کو پڑھا جاتا ہے، اگنی دیوتا یہ رگ وید کا مصنف ہے جی۔ اس کے بعد ہے دایو دیوتا، یہ یجر وید کا ہے۔ اوبنا دیوتا یہ سام وید کا ہے، اور چاند دیوتا یہ اتھر وید کا مصنف ہے۔ یہ 4 مصنف ہیں اور چاروں کی کتابیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اچھا جی، ہندو علماء کا خیال ہے کہ چاروں وید دراصل رشیوں کا کلام ہے۔ اچھا جی، یہ ان کا چاروں وید کے بارے میں تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد اس میں مزید آگے جاتے ہیں ایک ایک کے بارے میں، یہ اس کو پڑھ لے بس۔ رگ وید، رگ وید مضامین کے لحاظ سے آریائی قبائل کی سب سے قدیم کتاب ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ ساری یہ ہے اصل میں آپ کی معروضی شارٹ کویسچن۔ اس کی قدامت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے، ہاسک نے 700 قبل مسیح اس کی ایک شرح لکھی۔ اس لحاظ سے بعض مورخین نے جو اس کا زمانہ بتایا ہے وہ تقریباً 800 قبل مسیح ہے، رگ وید۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پرانی کتاب کون سی ہے؟ رگ وید۔ رگ وید کا انداز شاعرانہ ہے، یہ ہے شارٹ کویسچن، آپ کو پیپر میں پوچھا ہے ہاں جی کس کا یہ ہے، تینوں چاروں لکھی ہوں گی، شاعرانہ انداز کس کا ہے؟ تو پتہ نہیں، نہ پڑھا ہوگا تو پھر کیا کچھ لکھائیں گے، تو انشاءاللہ اب آپ صحیح لکھیں گے۔ اس میں 1028 نظمیں یعنی گیت ہیں، جو کہ 1000 یہ کیا بنتا ہے جی، 1 کائی دائی سینکڑا ہزار 10,000 بلکہ 10,562 لائنوں پر مشتمل ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ 1028 نظمیں گیت ہیں جو کہ 10,562 لائنوں پر مشتمل ہے، اور ہر گیت کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں نصیحت آمیز کلمات کہے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور درمیانی میں دیوتی اور دیوتاؤں کی تعریفیں ہیں، اور آخری حصہ میں دعاؤں اور التجاؤں پر ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد جن کی تعریف توصیف میں تقریباً 200 سے 250 گیت لکھے گئے ہیں۔ یہ کتاب 10 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں گھریلو معاملات سے متعلق کچھ نظمیں ہیں، جیسا کہ شادی کے معاملات، تجزیہ و تکفین کے معاملات، اور اس کے علاوہ اس کتاب میں کائنات کی تخلیق اور اس کی اساس کے بارے میں گیت درج ہے۔ مولوی بدر الحسن اپنے مضمون ویدوں پر ایک سرسری نظر میں رگ وید پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اب یہ تبصرہ جو ہے نا، یہ آپ کے کوئی شارٹ کویسچن نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنا ہوگا تو پڑھ لینا۔ اس کے بعد ہے جی سام وید۔ وید کے دوسرے حصے کا نام سام وید ہے۔ یہ رگ وید کا اختصار ہے، زیادہ تر گیتوں پر مشتمل ہے۔ یہ گیت زیادہ تر پجاریوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔
पुजारी इन गीतों को कुर्बानी के मुख्तलिफ औकात में पढ़ते हैं। यजुर्वेद, ये वेद का तीसरा हिस्सा यजुर्वेद है। इस हिस्से में कुर्बानी के मुतल्लिक़ हिदायत दी गई हैं। ये हिस्सा कुर्बानी के कवायद और मंत्रों पर मुश्तमिल है। इसमें मंत्रों के टुकड़े ऋग्वेद से लिए गए हैं। हर काम के लिए अलग मंत्र और पूजा में हर हरकत का तरीका बताया गया है। कुर्बानियों की तादाद इतनी बढ़ गई, बाज़ औक़ात में 17 ब्राह्मणों की ज़रूरत पड़ती है। सामवेद में कुल मंत्रों की तादाद ये बनती है जी 1549 थी, सवाए 78 सब ऋग्वेद से माखूज थे। ठीक है, ये एक अहम बात है। मगर मंत्रों के दरमियान नसर की बातें भी हैं जिनमें इन ब्राह्मणों को लिए हिदायतें हैं जो कि इस किताब में शामिल है। अथर्ववेद, वेद के चौथे हिस्से का नाम अथर्ववेद है। इस हिस्से का इजाफा अरसा दराज बाद हुआ जिसकी तारीख मालूम नहीं है। अथर्ववेद में 731 गीत हैं जो कि 6000 सादा तर्ज के पैराग्राफ में मुश्तमिल है, जिनको 20 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 1 से 7 तक के हिस्सा में ऐसे मज़ामीन शामिल है जिसमें जादुई दुआओं का तरीका बताया गया है, जिसके ज़रिए लंबी ज़िंदगी, खुशहाली, मोहब्बत, महबूब आपके कदमों में, नौकरी बड़ी जल्दी मिलेगी। हैं आजकल बैठे होते हैं यहाँ पे बड़े वेद लेकर सड़कों पर, तो बेचारे खुद अपना हालात बेहतर नहीं कर सकते, लोगों के हालात बेहतर कर रहे होते हैं। इसके अलावा देवताओं को खुश करने और गुनाहों के कफ़ारे का तरीका बताया गया है। ज़्यादातर मंत्र झाड़ फूंक से मुतल्लिक, ऋग्वेद के बरक्स इस वेद में देवताओं को स्याह डरावना करके दिखाया गया है। 8 से 12 तक के हिस्से इस कायनात के मुतल्लिक बहस की गई है। बाकी 13 हिस्से से 20 तक मुख्तलिफ रसूम व रवाज, शादी की दुआएं, जनाजे का तरीका वगैरह बताया गया है। इसमें जादू को इस कदर मौजू बहस बनाया गया है गोया पूरी किताब ही जादू और इसके तरीका पर लिखी गई है। लो जी, अगर किसी को जादू की ज़रूरत हो तो ये किताब पढ़ सकता है। ठीक हो गया जी, ये था इसका तारुफ। आगे है जी वेदों की तालीमात। वेद हिंदू मत का बुनियादी मजहबी लिटरेचर है। कायद नज़रियात की बुनियाद वेदों की तालीमात पर ही रखी गई है। हिंदू अपने मजहबी लिटरेचर वेद को इल्हामी करार देते हैं, यानी ये समझते हैं कि हमारा इल्हामी लिटरेचर है। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी इसके अंदर हक़ाइक़ की किसी को तख्लीक नहीं, वेद के बारे में ख्याल किया जाए। इसमें बयान करदा सच्चाइयाँ अब्दी हक़ाइक़ हैं जो एक अलग लासवाल वजूद रखती है। तो बहरहाल ये बस इतनी चीज़ काफ़ी है। वेदों की तालीमात का वो हिस्सा जो बड़ा खौफनाक है, जिसमें गैर आर्यों को ज़िंदा जला डालने, दरिंदों से फड़वाने, तड़पा कर बेरहमी से मारने, पानी में गर्क करने, इनकी आबादियों को पैबंद खाक के अहकाम जारी किए गए हैं। इन अहकाम में औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े, मरीज़, फ़ौजी, गैर फ़ौजी में कोई इम्तियाज़ नहीं है। अब ये बात तारीख़ ने शवाहिद से साबित कर दी कि हिंदू पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे टीले मिले जहां आर्यों की मकामी आबादी थी और इन देहात और शहरों को जलाकर तबाह कर दिया गया। वेदों में आग, हवा, पानी के देवताओं और अंदरा देवताओं से इल्तिजा की जाती है। वो आर्यों के दुश्मनों को मिलियामेट करें। वेदों में औरत को एक सानवी दर्जे की इंसानी मखलूक समझा जाता है जो बेवफा, ये औरत के बारे में वेद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, बेवफा, अहमक और मुनाफिक है। निकाह सानी की इजाज़त नहीं। औरत वरासत से महरूम, शूदर जो गैर आर्या हैं, इंसानी हकूक़ हासिल नहीं, वो एक काबिल नफ़रत मखलूक है। अब आप अंदाज़ा कर लें, जिनका मजहबी लिटरेचर ये बता रहा है, आप उनसे खैर की तवक्को कर सकते हैं? उनसे कोई भलाई की तवक्को कर सकते हैं? जिनकी नस्लें ही और जिनका मजहबी लिटरेचर ये पढ़ते आ रही हैं नस्लें, उनकी तो करीब भी नहीं गुजरा होगा कि इंसानियत क्या होती है। इंसानियत उनके करीब से भी नहीं गुजरी। वेदांत का बुनियादी नज़रिया ये है कि आत्मा यानी हमारा नफ्स ब्रह्म या रूह कुल है। ब्रह्म की ज़ात अब्दी और लामहदूद है। इसकी ताकत तमाम अशिया पर काम कर रही है, लेकिन ये ज़ात तकसीम पजीर नहीं हो सकती। बस ये काफ़ी है, इसके बारे में इतना हो गया। औरतों की नफ़ी की गई है, ये बात भी हो गई पहले। उसके बाद है जी अब कुछ और चीज़ें हैं। ब्राह्मणा, हिंदू मज़हब के मजहबी लिटरेचर में ब्राह्मणा को बड़ी अहमियत दी गई है। ये किताब ब्राह्मण की फजीलत और अहमियत को उजागर करने के लिए लिखी गई है।
اس میں قربانی کی ضرورت اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، انسائکلوپیڈیا میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اس کو دیکھ لینا. یہ ایک بڑی اہم چیز ہے اپنشد. یہ بڑی ہی آپ کو پیپر میں پوچھی جا سکتی ہے، دونوں کو، اسلامیات والوں کو بھی، پی پی ایس سی والوں کو بھی. اپنشد اس کا مطلب ہے قریبی نشست. یہ وہ ان کا لٹریچر ہے. یہ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، آپ پڑھ لیں کہ یہ ان کے جو سمجھ لیں جیسے ہمارے صوفیاء ہیں تو جو جنگلوں میں بیٹھ کے کلیاں لگا لیں، آبادی سے دور ہلکا حباب لوگ آتے رہے، فیض لیتے رہے، بس اس طرح کے تصورات ان کے ہاں بھی ہیں کہ واضح و نصیحت کرتے تھے، ندی کے کنارے پہ بیٹھ جاتے دور دراز اور لوگ ان کے پاس چلے جاتے. اور وہ جو ان کا جو لٹریچر تھا ان کو یہ اپنشد کہتے ہیں. یعنی یوں کہیں کہ ان کا تصوف کا لٹریچر ہے ہندو مذہب کے اندر، جیسے ہمارے ہاں تصوف کا لٹریچر ہے. اور اس کی تالیف کہتے ہیں 800 قبل مسیح سے لے کر 500 قبل مسیح تک متعین کیا جاتا ہے. یہ کل 108 لیکچر ہے. یعنی یہ ان کے ہندوؤں کے صوفیاء جو ظاہر ہے جیسے ہندو ہیں ایسے ان کے صوفیاء ہوں گے نا، تو ان کے لیکچر ہیں اور 108 لیکچر ہیں. تو اس کو انہوں نے اکٹھا کر کے جو ہے نا یہ اپنی شد کی شکل میں بنا دیا لیکچر. اس کے بارے میں پھر عماد الحسن اپنی کتاب پہ کیا تبصرہ کرتے ہیں. یہ تبصرہ جو ہے وہ ایک اس میں فکرہ ہے. وہ کہتے ہیں نظریات کے اپنی شد میں جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ نظریہ وحدت الوجود ہے. آپ کہیں گے جی آپ ایک سوال آئے گا مجھے، یہ نظریہ وحدت الوجود کیا ہوتا ہے؟ تو یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود یہ جب آئے گا اس کو پھر الگ الگ دونوں کی بحث آ جائے گی انشاءاللہ، اس پر میں وضاحت کر دوں گا. تو اس کے بعد ہے جی پران لٹریچر بھی برہمن کی فضیلت اور اہمیت پر لکھا گیا ہے. جب بدھ مت اور جین مت کی آواز ایک طاقت بن کر ابھرنے لگی تو برہمن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ لٹریچر لکھا گیا. اس تصنیف یعنی 500 عیسوی میں ہوئی اس کی تصنیف. یہ دور بدھ مت کے عروج کا دور تھا. پران کل 18 ہیں. ان کی زبان عام فہم ہے. اس میں تاریخی قصے دیوتاؤں کی اور یہ وغیرہ بیان کیے گئے ہیں. اب یہ ایسے قصے ہیں کہ جو یعنی جس سے بندہ سن کر ہنستا ہی ہے اور کچھ نہیں کر سکتا. مثلا کہتا ہے برہما خالق کائنات نے ایک انڈا دیا، اس میں سے ایک بچہ نکلا جو کائنات ہے. دنیا کے کئی دور ہیں، ہر دور 1000 مہاجک کا ہے. ہر مہاجک 43 لاکھ 20,000 برس کا ہے. ہر مہاجک میں 4 جگ ہوتے ہیں اور آخری مہاجک چل رہا ہے جس کے 3 جگ ختم ہو چکے ہیں اور چوتھا جاری ہے. اس جگ کے 4,26,000 اور 65 برس باقی ہیں. اب یہ اس طرح کی کوئی فضولیات کی ضرورت نہیں آپ یاد کرنے کی. آپ کو بس یہ مین چیزیں کر لیں بس آپ کے سامنے. چونکہ میں نے اس پر اسائنمنٹ لکھی تھی تو میں نے تو پھر سارا کچھ لکھنا تھا، تو میں نے کہا چلو یہ سارا لیکچر آپ کے سامنے جو ہے نا وہ اپیئر کر دیتے ہیں تو آپ ضرورت کی چیزیں اس میں سے لے لیں. ہندو مت کا قانونی لٹریچر، وہ کہتے ہیں جی قانونی لٹریچر ان کا 2 ہے، دھرم ستر اور دھرم شاستر. دھرم ستر انفرادی اجتماعی زندگی کو اور مذہبی اخلاقی معاشرتی کو بحث کرتا ہے، جبکہ دھرم شاستر میں جرائم اور ان کی سزاؤں کے متعلق بیان کیا گیا ہے. آگے آ جائیں ہندوؤں کی دیگر کتابیں. مہابھارتا جو ہے یہ کتاب کہتے ہیں 950 قبل مسیح میں وضع کی. یہ اشعار ہے، قصے ہیں، یہ اس کے بارے میں جو بھی ہے. بھگوت گیتا، یہ بیسک کتابوں کے نام بس آپ یاد کر لیں. یہ گیتا ہے، اس میں الوہیت کا مجسم، سنکھیا یوگا ویدانت کے فلسفیوں کو ترتیب دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. ابتدا میں صرف فرقے تھے اور یہ تھا فلاں تھا. عیسائیوں میں عہد نامہ جدید کو حاصل ہے. بھگوت گیتا اپنی حالت میں موجود نہیں ہے کیوں میں اس میں تحریف ہو چکی ہے. یہ ان کی گیتا ہے. اس کے بعد ہے رامائن مہابھارت، مشرقی پنجاب کے ہندوؤں کی روایات اور مذہبی افسانوں کا مجموعہ ہے. اس طرح رامائن مغربی بنگال اور بہار کی مذہبی روایات کا آئینہ اس کے آئینہ دار ہے. آئینہ دور نہیں، آئینہ دار ہے. تو اس کے بعد ہے جی اس کے دوسرے حصے میں جو روایات بیان کی گئی ہیں وہ جنوبی ہند کی ہیں. برہمیت کے پھیلاؤ اور توسیع سے متعلق ہے. ہندو مت کے اس کتاب اس کتاب کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. لو جی یہ آگے ایک ڈائیگرام میں نے بنایا تھا، اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ کس ملک میں ہندوؤں کی آبادی کتنی ہے، کتنے % ہے. دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لیں، باقی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کی. تو یہ ہے جی تعارف. آج تھوڑا سا لینتھی ہو گیا لیکچر، تو کوئی نہیں، پھر آپ کو اگر اس میں سے
پیپر میں میرے خیال میں 2-3 سوال بھی آ جائیں اور صحیح لکھ لیں تو میرے خیال میں مقصد پورا ہو جائے گا. اور جو دوسرے ایم اسلامیات والے ہیں ان کے لیے تو ضروری ہے وہ اس کو سوال کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تقابل ادیان پر بھی آپ کو پاس کچھ زیادہ مٹیریل آ جائے. آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر و شکریہ.